بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج میں ایک ایسی چیز بتانے چلا ہوں جو سالکین اور درود شریف پڑھنے والوں اور دوسرے ذکر اذکار کرنے والوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے متعلق مسائل میں مبتلا رہتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، جو مختلف قسم کے وساوس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، وسوسے تو سب کو ہی آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں۔ اس امت کے وساوس معاف ہیں جب تک کہ ان کو کر نہ گزرے یا ان کو زبان پر نہ لائے، اس وقت تک امت کے وسوسے معاف ہیں۔ لیکن آتے بھی سب کو ہی ہیں۔ کوئی کسی بھی درجے کا انسان ہو، وسوسوں سے چھٹی ہو گئی ہے جی، اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے لگے، ترقی ہونے لگی، ذکر اذکار کرنے لگے، ترقی ہونے لگی، آپ ولایت کی طرف چلنے لگے، قرب کی طرف چلنے لگے، تو اب شیطان کو پیٹ میں درد ہونے لگا کہ یار یہ تو آگے نکل جائے گا، کہیں یہ میرے ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے، تو وہ سارے حربے آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ کبھی آپ کو وساوس میں مبتلا کرے گا، کبھی آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت میں رکھے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جہاں آپ درود شریف پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں وغیرہ، وہ سب کرتے رہیں، مگر ایک اور حل بتاتا ہوں، بہت خوبصورت، مختصر۔ جب میں مشکات کا ہمارا سال تھا، تو ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ابھی میرا خیال ہے شاید 2-1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ ہم نے اس پر کلپ بھی بنا کے ڈالی تھی ان کے انتقال کے موقع پر۔ حضرت مفتی عبدالغنی صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بادشاہی باغ میں رہتے تھے سہارنپور کا، یہ بالکل ہی لاسٹ میں جا کر ایک بالکل پہاڑ کے دامن میں کوئی جگہ ہے، بادشاہی باغ، وہاں رہتے تھے۔ بڑے باکمال بزرگ تھے۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر خلفاء میں سے تھے۔ اخیر مطلب جو لوگ بعد تک رہے ہیں ان میں سے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت مولانا مفتی صاحب رہے تو شاید اس وقت میں میرے خیال سے پھر کوئی نہیں بچا تھا، اگر میری معلومات صحیح کام کر رہی ہے تو شاید سب سے بعد میں انہی کا انتقال ہوا ہے۔ کوئی ایک آدھ اگر ایسے رہے ہوں جن کے متعلق میری نگاہ نہیں ہے، میرا علم نہیں ہے، تو بات ایک الگ ہے۔ بہرحال اب ہم ان کے پاس گئے، میں تھا اور ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ مشکات کے ہی ساتھی تھے، وہ حضرت مفتی صاحب سے بیعت تھے۔ تو اب جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ حضرت ذہن کھویا ہوا رہتا ہے، جانے کن خیالات میں ہر وقت، اور وہ خیالات اختیاری نہیں ہوتے، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، وہ آئے ہی رہتے ہیں، بس ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے تعلیم کا بھی حرج ہے اور دوسرے معاملات بھی متاثر ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک بہت مختصر اور بہت ہی کام کا عمل بتایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں کے لیے کام کا ہے، اور اگر سبھی کر لیں، اتنا آسان ہے، مختصر ہے، وقت زیادہ نہیں لگتا، نتیجہ بے انتہا ہے۔ میں نے بہت بڑی بڑی شخصیات کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
آپ بھی کر لیں، بڑے نفع ہوتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں، اللہ والے تو بطور خاص۔ کیا عمل ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اٹھا کرو صبح کو تو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، یہ ذرا مجھے تھوڑا کنفیوز ہو گیا، انہوں نے 7 کہا تھا یا 11، لیکن آپ جو بھی کر سکیں دونوں ہی درست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 7 مرتبہ کر لیں، 11 مرتبہ، جیسے آپ کو آسانی ہو اتنا کر لیں۔ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ الم نشرح، آسان ہے، اماں کے پارے میں ہے، بہت لوگوں کو یاد ہوتی ہے، جن کو یاد نہ ہو وہ 10-5 مرتبہ اسے پھیر لیں گے تو یاد ہو جائے گی، کیونکہ کچھ نہ کچھ ذہن میں پہلے بھی ہوں گی اس کی آیتیں، تھوڑی بہت کچھ آپ کو کچا پکا ہوگا، کچھ کنفیوژن ہوگی، تو وہ 10-5 مرتبہ اگر آپ اس کو سن لیں گے، پڑھ لیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سورہ الم نشرح جب صبح کو اٹھا کرو تو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرو اور ٹوپی ہٹا کر اپنے سر پر اس طرح سے پھیرو اور اپنے دل پر بھی اس طرح سے پھیرو۔ بہت اچھا جی، بڑے آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے بتا دیا، ہم گرہ سے باندھ کر لے آئے، جب واپس آئے اپنے قیام پر ہم نے اس کو کیا، اللہ کا فضل ہوا 1-2 دن میں ہی وہ رزلٹ ملا کہ ابھی تک بھی نہیں بھولا ہوں میں، 1-2 دن میں ہی ایسا خوبصورت رزلٹ ملا۔ اس کے علاوہ میں نے بعض بزرگوں کو یہ کرتے دیکھا ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت ساروں کو دیکھا ہے، تو بعض کو میں نے اس طرح سے کرتے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، جیسے آیت الکرسی، سورہ اخلاص وغیرہ وغیرہ، جو اعمال آپ کرتے ہیں مسنون اذکار، ان کے علاوہ آپ اگر دل پر ہاتھ رکھ کے الم نشرح لک صدرک کی صورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا دل منور ہو جاتا ہے، آپ کا دل مائل پر ہدایت ہو جاتا ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اصل میں ہم آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا مسئلہ یہی تو ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے، یہی تو ہے نا آج کا مسئلہ، ہمارے دل ہی تو مردہ ہو گئے ہیں۔ کہیں ہمارے کھان پان کا تو بس پوچھے ہی مت، کھان پان کے تو ایسے حالات ہیں کہ کوئی حرام دعوت میں بلا لے چاہے حلال دعوت میں بلا لے، بس ہمارا عزیز ہے جی، ہمارا رشتہ دار ہے، رشتہ دار نہیں روٹھنا چاہیے، چاہے وہ جو بھی کھلا دے، بس کوئی بات نہیں، روحانیت کا قتل ہو جائے مگر دعوت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اوئے ہوئے، آج کل میں سمجھتا ہوں دعوت خور قوم ہیں ہم، میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو تو نہیں جانتا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا مسلمان دعوت خور مسلمان ہے، دعوت آنی چاہیے، بس کہیں سے بھی آئے، ایران سے، توران سے، اور یہاں سے اور وہاں سے، حرام آئے حلال آئے، کوئی پرواہ نہیں، بس جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں، نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ آج کا وہ کل تو ذکر اس لیے چھوٹ گیا تھا، کل ہم وہاں شادی میں چلے گئے تھے، کل وہ ذرا نماز اس لیے مس ہو گئی تھی، وہ راستے میں سفر میں تھے، سفر کہاں کا تھا جی؟ اجی وہ ایک شادی تھی، ذرا اس میں گئے تھے۔ استغفر اللہ، یہ تماشا بنا رکھا ہے ہم نے، یہ تماشا ہے ہمارا، یہ ہماری دینداری ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بتاؤ، شادی کے نام پر درود شریف چھوٹ گیا، شادی کے نام پر نماز چھوٹ گئی، اے ہے، اس سے بڑا پھر کہتے ہیں ہم پر زوال آ رہا ہے۔ ارے رحمت کی بارشیں برسائیں گے فرشتے، پھول مالائیں چڑھائیں گے فرشتے ہمارے وجود پر آ کر۔ اللہ ہمیں معاف کر دے بس۔ تو دل ہمارے مردہ ہیں، الٹا سیدھا کھاتے ہیں تو پھر الٹا سیدھا دیکھتے ہیں، پھر الٹی سیدھی زبان چلتی ہے، پھر کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حلال لقمے رکھو اور ان اعمال کو کرو جو ہم بتا رہے ہیں۔ درود شریف تو آپ پڑھتے ہی ہیں، یہ الم نشرح کا عمل آپ چاہیں تو کر لیں، آپ کو سہولت ہو تو کر لیں، ضرورت ہو تو کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں ضرورت تو ہم سب کو ہی ہے، ہم سب کو ہی ضرورت ہے، اور ضرورت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں بھی ہے تب بھی بہرحال نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، کر لیں تو اچھا ہے۔ لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، 1-1.5-2 منٹ کا کام ہوگا زیادہ سے زیادہ،
ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، شروع میں اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں، اور پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے. اور یہ اب یہ مت کہنا آپ کے یہ صاحب کس حدیث میں ہے، بھائی یہ چیزیں حدیث میں نہیں ہیں، یہ تو بزرگوں کے تجربے ہیں. کوئی اس کو پڑھنا میں نے سنت نہیں کہا ہے جو آپ حدیث میں ڈھونڈیں گے، حدیث کے حوالے مجھ سے پوچھیں گے. ابھی کسی نے کمنٹ لکھا تھا کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ساری باتیں سب کے سمجھ میں آتے ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اخلاق کی بھاشا تو سب کو ہی سمجھ میں آتی ہے. ہمیں سبق دینے والے کم سے کم اخلاق کا ہی مظاہرہ کر لیں. انداز گفتگو کرنے کا بالکل ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سامنے والے کو کس دل میں لگے گی کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کیا اس طرح کا کچھ کہا تھا کہ یہ ویڈیو کا ڈرامہ بند کرو، اور بند کرو تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بند کرو نہیں کہا یہ ویڈیو کا ڈرامہ بند کر، اور اگر درود شریف سے کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ بتا. اس طرح کا انہوں نے لکھا. ہاں بھائی اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ جانے، آپ کا رب جانے. ہمیں تو ہوا ہے جی الحمدللہ. آپ کو نہیں ہوا آپ جانے، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں. الحمدللہ ہمیں تو ہوا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. ہمیں ہوا ہے. جب ہمیں ہوا ہے تو ہمارے لیے تو سب کچھ ہے. ہمیں تو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں ہم سب کچھ تو بتا بھی نہیں سکتے، لیکن جو ہم نے بتایا وہ اتنا کچھ ہے کہ بہت کچھ ہے. اگر کسی کو نہیں ہوا وہ جانے، اس کا رب جانے. ہم تو نہیں مانتے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوا، ہم تو مانیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے کسی ٹاپک پر ابھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو. جلد یا بدیر مسئلے سب کے حل ہوتے ہیں، اور سارے مسئلے دنیا میں حل ہو جائیں. دنیا ہے جنت نہیں، جنت میں نہیں جی رہے ہیں ہم دنیا میں جی رہے ہیں. پھر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو مرنا ہی نہیں دیتا. ہمارا مریض حالت نزا میں ہے، اور چونکہ جی درود شریف تو سارے ہی مسئلے حل کر دیتی ہے، تو ہم حالت نزا والے مریض پر درود شریف پڑھیں گے، یہ مرے گا ہی نہیں. 200 سال تک ہم اسے مرنے ہی نہیں دیں گے. ہم جب بھی یہ مرنے کو لگے گا جب بھی ہم درود شریف پڑھیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا تو نہیں ہوتا. ہم دنیا میں رہتے ہیں، جنت میں نہیں رہتے ہیں. الحمدللہ درود شریف سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن کبھی پروردگار ہماری مصلحت کے تحت ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بڑھیا چیز دے دیتا ہے. جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی اللہ ہماری مصلحتوں کے تحت اس سے اچھی چیز دیتا ہے. ہماری سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے، جس کو ہم مانگ رہے تھے وہ تو ملا ہی نہیں، جبکہ اس سے بہت زیادہ اچھا مل گیا. اس کی مثال یوں سمجھو، ہم یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں 100 روپے دے دے، اللہ میاں 100 روپے دے دے، اللہ میاں 100 روپے دے دے. وہ ہم اپنی الماری میں گھسے، ہماری الماری میں ہم نے دیکھا وہ 1000 روپے رکھے تھے. اب وہ 1000 روپے دکھائی نہیں دیا، وہ ہماری سوئی تو 100 ہی روپے پر اٹکی ہوئی ہے. کہنے یہ 1000 روپے تو پتہ نہیں رکھے ہوں گے، کبھی ہم رکھے بھول گئے ہوں گے. ہم تو اللہ میاں سے 100 روپے مانگ رہے ہیں، وہ 100 روپے تو ملے ہی نہیں. اللہ نے 1000 دے دیے، وہ 1000 دکھائی نہیں دیے، اور 100 روپے پر اٹکے ہوئے ہیں. وہی حال ہماری حاجتوں کا ہے. جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے اس سے بہت زیادہ بہتر دے دیا ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم وہیں اٹکے ہوئے رہتے ہیں. وہ تو ملا ہی نہیں، میرا تو کام ہی نہیں ہوا جی. میں تو درود شریف پڑھتے پڑھتے ایک زمانہ ہو گیا، میں نے تو آپ کے 500 ایپیسوڈز دیکھ لیے صاحب، میرا تو کام ہی نہیں ہوا. جبکہ اس سے زیادہ بہتر کام ہو گیا ہے. اور جب زیادہ سر سے پانی گزرا تو پھر کمنٹ میں آ کے بدتمیزی کرنے لگے. عجیب بات ہے یار، عجیب بات ہے. بھائی ہماری کوئی فیس تو نہیں ہے نا آپ سے. نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا مت دیکھو، کوئی بات نہیں. ہم تو آپ کی ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب آپ دیکھیں گے تو ہی ہمارا گزارا ہوگا. میں تو 50 بار کہہ چکا ہوں یوٹیوب میرا پروردگار نہیں ہے. یوٹیوب کل کے بجائے آج بند ہو جائے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ و رسول علیہ السلام کی بات پہنچانی، اللہ کوئی اور ذریعہ پیدا کرے گا. ہمیشہ سے ساری امت کو یوٹیوب سے ہی تو نہیں پہنچا رہی تھی. جب یوٹیوب بند ہو جائے گا تو جب ساری امت دین سے بے بہرا تو نہیں ہو جائے گی. ہم تو خود کہتے ہیں یوٹیوب سے دین مت سیکھو، ہم تو کہتے ہیں علماء سے سیکھو، جا کے کتابیں پڑھو دین کی. ہم تو یوں کہتے ہیں. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مت دیکھو، آپ کے لیے نہیں ہے ہماری بات. ہماری بات تو ان لوگوں کے لیے جس کو سمجھ میں آ جائے.
اللہ سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے، ہمیں بھی عافیت سے سمجھا دے اللہ۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ ان اعمال و اذکار کے فائدے تو ہیں، اور بہت ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا آپ نے سوچا بھی نہ ہو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہماری اپنی عقل کام نہیں کر رہی، اس میں نہ درود کا قصور ہے نہ اللہ کا قصور ہے، ہماری اپنی عقل کا مسئلہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، تو اس پر آمنا و صدقنا کر لیا کرو کہ اللہ میاں بات تو حق ہے، بس ہماری عقل کا یہ قصور ہے۔ صحابہ تو ایسی کتنی باتوں کو ایسے ہی مانتے تھے کہ بس کہہ دیا گیا ہے، ہمیں حکم ملا ہے، بس ہمیں ماننا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ایک آسمان میں ایک سیاہ سیارہ ہے، سیاہ سیارہ، جس کو بلیک ہول کہتے ہیں کہ وہ ساری خلا کی جتنی بھی آلودگی ہوتی ہے اس سب کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اب وہ چونکہ سیاہ ہے، کالا ہے، تو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کی خبر دی تھی تو صحابہ نے ذرا سا بھی چوں اور چرا نہیں کیا، بس ایک دم آمنا اور صدقنا۔ جب میں نے اس بات کو سنا یا پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ واقعی صحابہ کتنے عظیم تھے، کہ ان کا ایمان کتنا عظیم تھا۔ آج تو ہم سیاہ سیارے کو، بلیک ہول کو سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر جان پائے ہیں کہ چلو بھئی ایسا بھی کوئی سیارہ ہے دنیا آسمان میں، لیکن صحابہ کے سامنے تو سائنسی تحقیقات نہیں تھی نا، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی خبر کی بنیاد پر اس کو مان لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن ان کا وجود ہوتا ہے، ان کا وجود ہوتا ہے۔ ایک اور مثال ایسے سمجھیے، جیسے ایک آدمی میرے برابر میں لیٹ کر سو جائے اور وہ بہت خوبصورت خواب دیکھے، ایک بہت اچھی عورت سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، یا بہت اچھی دعوت میں گیا ہے، یا بہت اچھا مرغ و مسلم توڑ رہا ہے، یا بڑے اچھے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، یا پھر لکھنؤ میں بیٹھ کر پائے کھا رہا ہے نا، یا بھوپال میں بیٹھ کر صاحب نلی نہاری کھا رہا ہے، یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اجوا کھا رہا ہے۔ ایسے کوئی خواب وہ دیکھے اور پھر وہ اٹھ جائے اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے میاں آپ یہیں بیٹھے ہو؟ ہاں بیٹھا ہوں۔ میں تو لکھنؤ کے پائے کھا کے آیا ہوں۔ اچھا۔ میں تو بھوپال میں نلی نہاری کھا کے آیا ہوں۔ اچھا جی۔ میں تو مدینہ منورہ میں صاحب پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آیا ہوں، وہ کیا ہے البیک وغیرہ کھا کے آیا ہوں میں تو۔ اچھا، اب مجھے بتائیے، وہ تو سب کچھ بتا رہا ہے اور میری عقل میں کیا آئے گا؟ بھئی اس نے خواب دیکھ، ٹھیک ہے اوریجنل میں تو وہ کھا کے نہیں آیا، لیکن اس نے خواب دیکھا ہے۔ اب میں کہوں گا ہاں بکواس ہاں کرا ہے، تو میری غلطی پہ خواب میں کچھ بھی کہا سکتا ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے خواب میں، تو جاتے ہیں جانے والے خوش نصیب۔ جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے وہ نہیں مرتا اس وقت تک جب تک کہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو نہ دیکھ لے، تو جاتے ہیں جانے والے۔ اب آپ کہنے لگے جھوٹ بول رہا ہے، بھئی ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ہماری عقل کا قصور ہے، وہ سب کچھ کر کے آیا جو کچھ وہ بتا رہا ہے بحالت خواب، بحالت خواب۔ تو کئی بار اپنی عقل کا قصور ہوتا ہے، قصور ہم کامل نہیں ہیں، ہماری عقل کامل نہیں ہے کہ سب بات ہماری سمجھ میں آ جائیں گی، سب باتیں ہماری میں تو چلا کر کہتا ہوں اس بات کو کہ جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر آدمی نے لاکھوں مرتبہ پڑھی ہے، ہر نمازی نے لاکھوں مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھی ہے، لیکن کسی ہندوستانی عام مسلمان کو اٹھا کر دیکھ لو، پہلے نمبر پر یہ جس سورہ فاتحہ کو لاکھوں مرتبہ پڑھ چکا ہے وہ سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں نکلے گی، اکثر کی نہیں نکلے گی، بہت تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ۔ زیادہ سے بھی زیادہ بڑی تعداد کا یہ حال ہے کہ وہ سورہ فاتحہ جس کو لاکھوں مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جس کو بچپن سے بڑھاپے تک پڑھتے ہی آ رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں نکلے گی، پہلے نمبر کی بات۔ اور جن تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں کی ٹھیک نکلے گی، وہ اس کے چند آیتوں کا ترجمہ نہیں سنا سکتے، نہیں سنا سکتے۔ یہ ہماری عقل ہے، ہماری عقل شریف کے اندر
اتنی سی بات نہیں آئی کہ یار جس چیز کو پڑھتے ہوئے پوری زندگی گزار دی ہم نے اس کو ٹھیک کر لیں، یا جس چیز کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے اللہ کی توفیق سے کم اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیں. کبھی زندگی میں تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ ہماری عقل کا قصور ہے. تو اگر آپ کو درود شریف سے فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں آ رہی آپ کے پاس سمجھ میں، پتہ نہیں کیا غلطی آپ کر رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لمبے لمبے چلے وظیفے اور ذکر اذکار اور تسبیح اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس ٹائپ کی دعوتیں کھا رہے ہوتے ہیں جیسی میں نے بتائی. ایک آدمی نے منہ میں گٹکا دبا رکھا ہے، منہ بند کر رکھا ہے، اور صبح کو جو بارات آنے والی ہے نا اس میں 500 پیس مرغے کے دینے ہیں جی، 500 پیس مرغے کے دینے ہیں. منہ میں گٹکا دبا رکھا اور وہ بس ذبح کر رہا ہے، بس ذبح کر رہا ہے، بس ذبح کر رہا ہے. کیا وہ حلال ہے؟ صبح کو آپ بھی جا رہے ہو دعوت کھانے اور بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہو، باوجود کہ آپ 2000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھتے ہو. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ صاحب میں تو بہت درود شریف پڑھا میں نے، تو میرا تو کام ہی نہیں بن رہا ہے. حرام کے لقموں کے ساتھ کام نہیں بنا کرتے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بس لگ گئے، شروع ہو گئے آپ الٹا سیدھا بولنے کے لیے. میرے بھائیوں، اپنا علاج خود کرو، اپنا علاج خود کرو. بہت اچھا حکیم ہو، بڑی اچھی دوائی دے، بہت اچھا، بہت اعلیٰ ڈگری یافتہ کوئی ڈاکٹر ہو، بڑی اچھی دوائی آپ کو دے اور آپ گھر میں لے جا کے اس کو الماری میں رکھ دیں. گھر میں رکھی ہوئی دوائی سے شفا نہیں ملتی، اس کو کھانا پڑتا ہے. سمجھے؟ تو جو ڈوز ہم دے رہے ہیں نا، اس ڈوز کو، یہ کڑوی ہو یا میٹھی، اس کو ذرا ہضم کریں پہلے، پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. بے شمار لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں. تجھ سے ہی کیا ضد تھی اگر تو کسی لائق ہوتا. اللہ کی کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے جو آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. اپنے اور بہتر کرو اپنے عمل کو. کیا کمی ہے یہ تلاش کرو. ہمارے لقمے کہیں مشکوک تو نہیں ہے، ہمارا رزق کہیں مشکوک تو نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم حلال پیسے جیب میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور مارکیٹ سے جو ہم چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتی. کئی بار ایسا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز حلال نہیں ہوتی. ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت. اور شہروں میں زیادہ ہے یہ مسئلہ. غیر محفوظ چیزیں شہروں میں کھلے عام بکتی ہیں، اور کھلے عام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کس چیز کی بنی ہے، کیا اس کا مادہ ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، یہ حلال بھی ہے یا نہیں. بس لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں بچے بگڑ گئے، ہمارے دل مردہ ہو گئے، نماز میں مزہ نہیں آتا، درود شریف کے فائدے نہیں ہوتے. کیا سمجھاؤں میں آپ کو؟ بس جو میں کہنا چاہتا ہوں بہت کہہ لیتا ہوں حالانکہ میں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، میں بہت کہتا ہوں مگر بہت تھوڑا کہتا ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، اور جو اگر سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. جس کی سمجھ میں آتی ہے اس کی سن لو بھائی. دین کی بات تو سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں. سینکڑوں مولوی ہیں بھائی، میں ہی اکیلا مولوی تھوڑی، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. علماء سے سیکھو. لیکن یہ بات ہے، یہ بات اہم ہے، علماء سے سیکھو، کتابیں پڑھ کر دین کو سیکھو. یہ چیز ہے. یوٹیوب سے مت سیکھو. میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سیکھیں نا، میں کسی ہوں بھی نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا میں فلاں اور فلاں. میں نے ہمیشہ کہا ہے ایک گناہ گار سا طالب علم ہوں، بس. اس کے علاوہ میری کیا حیثیت ہے؟ چلو خیر، بہت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.